14 اگست 1947 پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ اس دن ہم آزاد ہوئے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ سوال ہے کہ ہم صحیح معنوں میں آزاد ہیں نہیں ہیں۔ بہرحال ہم آزاد ہیں۔ اس آزادی کی قدر کیجئے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ اس آزادی کی قدر ان سے پوچھئے جو آزاد نہیں ہے۔ یہ ہمارا مقبوضہ کشمیر، جو ظلم، جو زیادتی وہاں پہ ہوتی ہے، جو قتل و غارت وہاں پہ ہوتی ہے، جو ناانصافی وہاں پہ ہوتی ہے، ان لوگوں سے جا کر پوچھئے اس آزادی کی قدر کیا ہے۔ بہرحال آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمیں آزادی ملی ہے لاکھوں لوگوں کی محنت سے، لاکھوں لوگوں کی جد و جہد سے۔ انہوں نے قربانیاں پیش کیں، انہوں نے تحریکیں چلائیں، انہوں نے اپنا خون پیش کیا، اپنے جگر گوشے پیش کیے۔ بڑی محنت مشقت کے بعد، ایک طویل جد و جہد کے بعد جو ہے ہمیں 14 اگست 1947 کو یہ آزادی ملی۔ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ہوا اور اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھ دی گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، جس طرح پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی ہے، اس سے قبل ایک اور ریاست جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھ دی گئی ہے، جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ریاست مدینہ اور ریاست پاکستان، چونکہ دونوں کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی ہے، اس لیے دونوں کا آپس میں موازنہ جو ہے وہ بیان کروں گا۔ دیکھیے، اگر ہم ریاست مدینہ کی طرف جائیں، اور ریاست مدینہ کے پیچھے جو پس منظر ہے اس پر اگر ہم غور کریں، دورہ جاہلیت کا زمانہ، اس زمانے میں کیا تھا کہ ظلم اور زیادتی بہت ہوتی تھی۔ ظلم کے بازار گرم ہوتے تھے، ظالم ظلم کرتا تھا، مظلوم ظلم سہتا تھا۔ ظالم ظلم کا بازار گرم کرتا تھا، مظلوم اس بازار کے اندر جلتا تھا۔ آپ ظلم کی انتہا نوٹ کریں کہ اس قدر ظلم کی انتہا تھی، خاص طور پہ عورتوں کے لیے۔ عورت کو تو وہ انسان نما حیوان کہتے تھے یہ جانور ہے، لیکن ہے انسانوں کی طرح، ہے جانور۔ جس طرح جانوروں سے اپنے کام لیتے ہیں، جانوروں سے اپنا کام لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح عورتوں سے اپنا کام لو اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دو۔ یہ انسان نہیں ہے، انسان کے برابر بیٹھنے اٹھنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ نیچ قوم ہے۔ پھر آپ زیادتی کی انتہا دیکھیے کہ اپنی ہی بیٹیوں کو، اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ اس قدر وہ لوگ ظالم تھے۔ بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف بغیر لباس کے ہوتا تھا۔ اس قدر بے حیائی ان کے اندر عام ہو چکی تھی۔ تو بہرحال ظلم، بربریت کے یہ بازار گرم تھے۔ اللہ رب العزت کو انسانیت پہ، مظلوموں پہ ترس آیا اور اللہ رب العزت نے اپنے آخر الزماں پیغمبر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کیا۔ یہ ظالم ٹولہ سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گیا۔ آپ کو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تکلیف نہ پہنچائیں۔ پھر خاص طور پہ آپ کے اصحاب، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان مضبوط تھا، آپ کے خاندان کی وجہ سے بعض اوقات وہ تھوڑے سے ہچکچاتے تھے، لیکن جو آپ کے اصحاب تھے، آپ پر ایمان لانے والے تھے، ان کو بڑی ہی بردردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ وہ یاسر، آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ان کی والدہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر دونوں اونٹوں کو مخالفت سمت پر دھڑا کے درمیان میں چیر دیا گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریت پر، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم لوہے کی سلاخیں کر کے آنکھوں کے اندر پھیری گئیں۔
تو یہ ظلم کی بڑی داستان رقم ہوئی۔ پھر شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو 3 سال تک بھوک پیاس جو ہے وہ برداشت کرنی پڑی۔ بالآخر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ چلے گئے، اور آپ نے جا کر مدینہ علاقہ جو تھا ریاست بنایا اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ رکھ دی۔ ایسے ہی کچھ حالات ہمارے بر صغیر میں ہوئے۔ ایک طرف ہندو، دوسرے طرف انگریز، دونوں نے مل کر مسلمانوں پہ ظلم کے بہار گرم کیے، زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی۔ مسلمان ہونا ایک طرح کا ایسے تھا جیسے جرم ہے، اتنا ظلم ہوتا تھا۔ پھر مسلمانوں کے جو قائدین تھے انہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا کہ ہم الگ قوم ہیں، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ہمارا خدا ایک ہے، الگ خدا ہے، الگ پیغمبر ہے، ہمارے رسم و رواج خوشی غمی کے وہ سارے الگ ہیں، ہم الگ قوم ہیں، اس لیے ہم یہ تحریک پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی الگ ریاست بنائیں گے۔ اس 2 قومی نظریے کو عوام میں پیش کیا گیا، عوام نے اس کو قبول کیا، پھر اس پر محنتیں ہوئیں، پھر اس پر کوششیں ہوئیں، پھر اس پر قربانیاں پیش کی گئیں۔ ایک طویل جد و جہد کے بعد یہ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا، اور اس کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھ دی گئی۔